اس جمعے بھی ماہ رمضان المبارک کے روزے کے متعلق کچھ بقیہ جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے اور میرا سمجھانا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آمین۔ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہوتا ہے کہ کسی نے بھول سے کھا لیا اور کچھ پی لیا یا پھر احتلام ہو گیا تو اب یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے اور اس نے کھا لیا، تو کیا روزے کی صرف قضا ہے یا پھر اس کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا؟ ایک معصومانہ سوال ہے یہ۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے کچھ جہالت تھی تو اس پہ تھوڑی رعایت تھی، اب تو سب کو پتہ ہے کہ بھول کے کھا لینے سے، بھول سے پی لینے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے، تو یہ سب کو پتہ ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اب یہ معاشرے میں اب یہ مسئلہ عام ہو گیا، اور پھر بھی اپنی ایک جہالت کا اظہار کر کے کوئی بعد میں دوبارہ کھا لے، جانتے ہوئے بھی کہ روزہ نہیں ٹوٹا پھر بھی یار بھول کے کھایا تھا ٹوٹ گیا، یہ جو کر کے کھا لیتا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، پھر بھی وہ یہ سوچتا ہے کہ یار روزہ ٹوٹ گیا ہے اپنا دل بنانے کے لیے، تو اس صورت میں قضا تو ہے ہی ہے، ساتھ میں کفارہ بھی ہونا ہے۔ کفارے کے حوالے سے میں اتنا بتاتا چلوں، اگلا سوال بھی جو ہے کفارے کے متعلق ایک سوال ہے کہ کفارہ کیا ہے، اس کی تعریف بیان کیجئے۔ اب کفارے کے لیے شرط یہ ہے کہ بندے کو اس چیز سے لذت ملے جس کو کھا لے یا پی لے یا کر لے، تو روزہ ٹوٹے گا تو اس کا کفارہ بھی ہوگا۔ سمپل ایک عام سے میں نے جملہ آپ کو بتا دیا، ویسے تو فقہائے کرام نے بڑے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا، میں نے آپ کے سامنے تھوڑا کوزے میں ڈال کے بتا دیا کہ کوئی چیز جس سے لذت حاصل ہو وہ کھا پی لے یا وہ کام کر لے، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے اور پھر کفارہ اس پر لاگو ہو جاتا ہے۔ یہ ہے کفارے کی ایک آسان تعریف۔ اب یہاں پر کفارہ بطور سزا ہے کہ بندے نے روزہ توڑا جان بوجھ کر، صحیح ہے، جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے، اور اس کی سزا شریعت مطالعہ نے دی کہ آئندہ بندہ اس کا خیال رکھے۔ اب سزا کیا ہے کہ بندے نے جان بوجھ کر لذت والی چیز کھا پی لی یا وہ لذت والا کام کر لیا جس سے روزہ ٹوٹنا تھا۔ اب روزہ ٹوٹا تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ بندہ سب سے پہلے یہ کہ اس کے پاس کوئی غلام یا باندی ہے تو اس کو آزاد کر۔ ایک نقصان آ گیا، ایک چیز تھی اس کو اپنے سے آزاد کروا دیا، کہا اگر غلام باندی نہیں ہے تو اپنے مال سے اسے خریدے کوئی غلام یا باندی کو، پھر اس کو آزاد کرے۔ اب دور تو غلام باندیوں والا ہے ہی نہیں، اب کیا کرے جی؟ تو شریعت کہتی ہے کہ 60 روزے 60 یعنی 60 روزے پے در پہ رکھے، بیچ میں ایک روزہ بھی نہیں چھوٹنا چاہیے، اگرچہ بندہ بیمار ہو جائے، اگرچہ کوئی قابل حکیم یا ڈاکٹر کہتے کہ روزہ نہیں رکھنا ورنہ تمہاری جان کا خطرہ ہے، یہ صورت بھی آ گئی نا، تو پھر بھی اس کو دوبارہ بیائی میں پورے 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ شریعت کی طرف سے کیا ہے؟ یہ سزا ہے کہ جان بوجھ کر روزہ کیوں توڑا۔ کوئی مجبوری تھی تو الگ بات ہے کہ بندہ بیمار ہو رہا تھا، اب مزید روزہ برقرار رکھے گا تو جان پر کہانی آنی ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ پھر توڑ دے، تو شریعت اب خود اجازت دے رہی ہے۔ اب بندہ ایسے پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے، پتہ چلا دوست آ گیا، ارے میرا فلاں دوست آ گیا ہے، چلو اس کے ساتھ تھوڑی پارٹی کر لیں گے۔ اب دوست بھی اتنا بے شرم تھا جس نے روزہ نہیں رکھا، یا نعوذ باللہ کسی کافر کو دوست بنایا ہوا تھا، اب سوچتا تھوڑی پارٹی کر لیں، چلو روزہ توڑ دیا۔ یہ صورت اجازت نہیں دیتی شریعت کہ اس میں روزہ توڑ۔ شریعت کہتی ہے کہ واقعی میں تمہاری جان کا مسئلہ ہے تو تم روزہ توڑ سکتے ہو، اور اگرچہ کوئی لذت دار چیز کھا پی کر بھی روزہ توڑتے ہو تو تمہارا روزہ تو ٹوٹے گا مگر کفارہ لازم
نہیں آئے گا، صرف قضا ہوگا۔ اور بلا وجہ خامہ خواہی کا روزہ توڑ دیا اور لذت دار چیز سے روزہ توڑ دیا تو پھر تم پر اس طرح کی سزا بھی وارد ہوگی۔ اب اس میں ایک اور بھی مسئلہ بتانا چاہتا ہوں۔ ایک اصول آپ کے ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے لوگ بے شرم نہیں تھے، پہلے لوگ اتنے بے شرم نہیں تھے کہ ہر بار کوئی نہ کوئی ڈھیلا بہانا ڈھونڈ کر روزہ توڑے، نہیں، تھوڑی بہت بے شرمی تھی جس کے سبب وہ روزہ توڑتے تھے۔ اب تو ہمارے یہاں بے شرمی عام ہو گئی ہے، ہمارا مسلمان کلمہ وہ روزہ نہیں رکھتا، کسی کے پریشر میں روزہ رکھ لیتا ہے، پھر جا کے چار دیواری میں جا کے روزہ توڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب شریعت نے یہاں پر ایک سختی یہ بھی رکھی کہ اگر بندہ سوچے کہ یار لذت دار چیز ہے، چلو کھانے پینے سے میں روزہ نہیں توڑتا، چلو تھوڑا سا کیچڑ اٹھا کر میں کھا لیتا ہوں، اس سے میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، کوئی کفارہ تو نہیں ہوگا۔ تو شریعت اب کہتی ہے کہ بندہ چاہے کچھ بھی گٹر کا پانی بھی پی لے، کوئی غلاظت اٹھا کر بھی کھا لے، روزہ توڑا، روزے کی توہین ہے، روزے کی توہین کی وجہ سے اب اس پر بھی اس پہ کفارہ لازم ہے۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، کیونکہ روزہ بلا وجہ توڑ دیا، اب کفارہ ہے، اب کفارے ادا کرتے رہو، روزے رکھتے رہو، اب اس میں بیماری آئے، کچھ بھی آئے، روزہ چھوڑنا پڑا، چھوڑ دے، پھر دوبارہ 60 روزے پہ در پہ رکھ لے، مطلب یہ ہوا 2 مہینے مسلسل اسے روزہ رکھنا پڑے گا۔ سمجھتے ہیں مسئلہ؟ مطلب ماہ رمضان کا روزہ کوئی عام روزہ نہیں ہے۔ یہ جو کفارے کا معاملہ ہے، اس سے رمضان کے روزے کا، رمضان کے علاوہ جو نفلی روزے ہوتے ہیں اس کا کفارہ نہیں ہوتا، مگر اس میں بھی لاپرواہی ہمیں نہیں کرنی۔ اب سوال ہوتا ہے کسی نے روزہ توڑا یا ٹوٹ گیا، کیا وہ اب لوگوں کے سامنے کھا پی سکتا ہے؟ بڑا مسئلہ ہے۔ بندہ بولتا ہے ابھی تو روزہ تو نہیں ہے، چلو کھاؤ پیو عیش کرو، نہیں، کیونکہ اس رمضان کا جو مہینہ ہے اس کا ادب ہے، ان کے روزوں کا ادب ہے۔ اب یہاں ہماری ماؤں بہنوں کا بھی معاملہ ہے کہ ان کے بھی مخصوص ایام ہوتے ہیں، اس میں روزہ نہیں ہوتا، عید الفاظ میں روزہ نہیں ہے، تو کیا وہ کھلے عام کھاتی پیتی رہیں گے؟ نہیں، شریعت کہتی ہے بندہ بیمار ہے، روزہ نہیں رکھا، یعنی مرض ایسا تھا کہ اب روزہ رکھنے کی، اس کو نہ رکھنے کی اجازت ہے، اس سے روزہ نہیں رکھا۔ یا کوئی عورت ایسی ہے جن کے ایام ہے، یا عورت پیگنیڈ ہے، پیکسی ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ بچہ ہے پیٹ میں، اب وہ روزہ رکھتی ہے، اب بچے کے لیے یعنی کہ اس کے اندر جو نشو و نما ہو رہی ہے تو عورت کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، روزہ رکھے گی، اور ڈاکٹر کہتا ہے یا کوئی حکیم کہتا ہے کہ اگر یہ روزہ رکھے گی تو بچے کے اندر نشو و نما درست نہیں ہو پائے گی، تو پھر شریعت کہتی ہے کہ روزہ نہ رکھے، ان روزوں کی پھر قضا بعد میں کر لے۔ تو اب یہ لوگوں کے لیے کیا ہے کہ سب کے سامنے کھانا پینا نہ رکھے، 4 دیواری میں چھپ کر کھائے پیے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ دل کھول کے کھانا پینا ہو، اور رمضان کے ادب کے لیے چلو روزہ آپ نے نہیں رکھا، مگر اس کا احساس تو ہونا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ تو اتنا کھائے، اتنا یہ جو ضرورت ہے کہ نقصان نہ ہو، بچہ کے پیٹ میں اس کو بھی نقصان نہ ہو، تو سب کے سامنے کھانا پینا اور رمضان کا ادب ملحوظ نظر نہ ہو، یعنی کہ بالکل لاپرواہی ہو اور لوگوں کو روزہ رکھنے میں دشواری ہو، اور یہ سب جانتے ہوئے کوئی لوگوں کے سامنے کھاتا پیتا ہے تو شریعت اس کو گناہ گار قرار دیتی ہے۔ یعنی بڑا نازک معاملہ ہے جو ہمارے یہاں لاپرواہی ہوتی ہے۔ تو آپ سمجھ چکے ہوں گے یہ مسئلہ میں نے کیا بتایا، صحیح ہے؟ اب آگے چلیے، سوال ہوتا ہے کہ بچے کو کس عمر سے روزہ رکھنا ہے؟ اب بچے کو جس طریقے سے نماز کا مسئلہ ہے نا کہ 7 سال کا بچہ ہو تو بچے کو نماز کا عادی بنا، ڈانٹ کر نماز پڑھا، 10 سال کا ہو جائے تو مار کے نماز پڑھا، یہی سسٹم روزے کا بھی ہے۔ بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو عادی بناؤ کہ بیٹا روزہ رکھو، کچھ چند روزے رکھو، پورا رمضان نہیں، کچھ روزے رکھو۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ بچہ 6 سال کا بھی جو ہوتا ہے تھوڑا سمجھدار ہو جاتا ہے تو اس کی عادت ڈلوانا شروع کر دی ہے، بھلے رمضان میں 5 روزے رکھتا ہے، بھلے 4-5 اتواریں آتے ہیں اس میں روزہ رکھتا ہے، اگر اسکول وغیرہ رکھو۔ 7 سال کا ہو تھوڑے اور مزید روزے اس کے بڑھا دو کہ رمضان میں کم از کم 10-12 روزے تو رکھے، پھر
پھر 8 سال کا ہو تو پھر اور مزید اس کے روزے بڑھا دو. یوں کرتے کرتے جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو ڈانٹ کر اس پہ سختی کر کے اس کو پورے ماہ رمضان کے روزے رکھائے. ان کو یہ عادت دلوائی جائے گی. پھر وہی بچہ بالغ ہو جائے گا تو پھر وہی بات ہے کہ احکامات جاری ہو جاتے ہیں تو پھر روزہ کو رکھوانا ہی رکھوانا ہے. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ بتاؤں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے 2 سال کا بچہ 3 سال کا بچہ ہوتا ہے ایک ریکارڈ بنانے کے لیے کہ ہمارے خاندان میں اتنی کم عمر کے بچے نے پہلا روزہ رکھا. تو یہ مسئلہ آپ کے سامنے یہ پیش کروں. ہمارے یہاں کوئی زور زبردستی نہیں کی ہے. اپنا نام بنانے کے لیے بچے کا نام بنانے کے لیے کم عمر میں بچے پہ یہ زبردستی کوئی دوائی کھلا دی سلا دیا بھائی سیری کروائی دوائی کھلا دی بچہ سو رہا ہے لمبا کاڑ کر پتہ چلا مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ رہا ہے. یہ بچے پہ ظلم ہے. بچے پر یہ ایک زبردستی کی جا رہی ہے. جب شریعت نے بچے پر لاگو نہیں کیا تو ہم اس طرح کی حرکت نہ کریں. بچہ جب سمجھدار ہو گیا بچے کو پتا ہو کہ روزہ ہوتا کیا ہے ہم اللہ کی عبادت کے لیے رکھتے ہیں بچے کو پھر اس کو پہلا روزہ رکھائیں. اگر میں کہوں تو 6 سال کی عمر سمجھ میں آتی ہے کہ بچے کو ایک سمجھ بوجھ ہوتی ہے تب آپ اس کو روزہ رکھوائیں. بچے کو بھی پتہ چلے کہ روزہ ہے کیا. یہ نہیں کہ سیری میں سو گیا بچے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اب بچہ اٹھا اس کو وضو وغیرہ کروایا سب کچھ کروایا پتہ چلا والد صاحب بچے کے ہاتھ پکڑ کے باہر لے جا رہے ہیں. چلو آدھا گھنٹہ اس کو گھما کچھ کھائے نہ کچھ پیے نہ. یاد رکھیے گا بچہ اگر اس دوران بچہ پیاسا ہو گیا اور اس کو بھوک لگ رہی ہے اور بچہ ضد کر رہا ہے کہ مجھے کچھ کھانا ہے مجھے کچھ پینا ہے اور والدین اس کو کھلا پلا نہیں رہے تو یاد رکھیے گا کہ والدین ظالم کہلائیں گے. اس بچے پر والدین نے ظلم کیا ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھیں. ہمیں نام نہیں بنانا ہمیں بچے کو دین سکھانا ہے. اب سوال ہوتا ہے کہ عورت حیض سے فارغ ہوئی زوال کبریٰ یعنی زوال سے پہلے تو کیا وہ نیت کر کے روزہ رکھ سکتی ہے؟ اب عورت یعنی کہ پاک ہوئی کب پاک ہوئی؟ زوال سے پہلے. زور سے جو 40 منٹ پہلے جو مکروہ وقت ہوتا ہے اس میں وہ پاک ہوئی ہے تو کیا وہ نیت کر کے روزہ رکھ سکتی ہے؟ تو یہ جو حیض کا معاملہ ہے نا یہ دوسری چیزوں سے الگ ہے. پچھلا میں ایک مسئلہ پہلے بیان کیا تھا کہ عورت یعنی عورت ہو یا مرد ہو اور اس نے فجر کے بعد اس کی آنکھ کھلی اس نے نیت نہیں کی تھی تب وہ کیا کرے. تو ہم نے کہا تھا کہ زوال سے پہلے وہ نیت کر سکتا کچھ کھایا پیا نہیں تھا. اب یہ حیض کا جو معاملہ آتا ہے نا یہ ان مسئلوں سے علیحدہ ہے کیونکہ عورت پہلے کیا تھی ناپاک تھی. شریعت نے اس کے اوپر روزہ فرض نہیں کیا ہوا تھا. اب انہی وقت پر وہ پاک ہوئی ہے جو نیت کا جو ایک کامل جو وہ وقت تھا وہ نکل چکا ہے. تو اب وہ عورت جو پاک ہوئی نا تو اس دن کا وہ روزہ نہیں رکھے گی. روزہ وہ نہیں رکھے گی. اس کی کیا ہوگی قضا ہوگی جو ماہ رمضان گزر جائے گا. اب آگے کہتے ہیں کہ کسی کا والد یا والدہ یا اور کوئی فوت ہوا ان کے روزے قضا ہوئے تھے تو کیا ان کے بدلے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ہوتا ہے والد صاحب بیمار تھے 1-2 مہینے رمضان کے گئے نہیں روزے رکھے. والدہ تھی یہی معاملہ تھا یا کسی کے والد صاحب روزہ ہی نہیں رکھتے تھے انتقال کر کے اولاد کو احساس ہو رہا ہے کہ میرے باپ نے روزہ نہیں رکھا تو میری ماں نے روزہ نہیں رکھا تو میرا فلاں دوست نے روزہ نہیں رکھا تو چلو میں اس کے بدلے روزہ رکھ لوں. تو شریعت کہتی ہے کہ کسی کی کوئی عبادت ہوتی ہے نماز ہو روزہ ہو کسی کی طرف سے ہم نہیں رکھ سکتے وہ اس پر تھا وہی رکھتا. ہاں شریعت یہ ضرور کہتی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس پر سے اس گناہ کا عذاب اٹھا لیا جائے تو آپ راضی خوشی اس کی طرف سے فدیہ ادا کر سکتے ہیں. کیا ادا کر سکتے ہیں جی؟ فدیہ. فدیہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے صدقہ فطر جو ہوتی ہے رقم انشاءاللہ رمضان میں اعلان ہو جائے گا کہ صدقہ فطر کتنا ہے تو ہر روزے کا اتنی رقم فار ایگزامپل 200 روپے صدقہ فطر ہے تو ہر روزے کا 200 روپے ہوگا تو ان کے پورے 200 روپے کے حساب سے اس کا فدیہ ادا کیا جائے. فدیہ کس کو ادا کرتے ہیں؟ جس کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اسی کو ہم فدیہ بھی ادا کریں گے اس نیت سے کہ فلاں کی طرف سے میں اتنے روزے کا فدیہ ادا کرتا ہوں اتنی نمازوں کا فدیہ ادا کرتا ہوں. یہ جیسے ہم فدیہ ادا کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ان گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس پہ سے اتنا عذاب اٹھا دے گا.
سمجھ گئے جی؟ یہ مسئلہ ذہن نشین رہے۔ اب اسی طریقے سے اگلا سوال ہوتا ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو بیمار کیا یا اپنے آپ پر کوئی مرض لاحق کیا یا اپنے آپ کو تھکا دیا اور اسی سبب سے روزہ توڑ دیا تو کیا کفارہ لازم ہوگا؟ اب اس میں بھی وہی بات ہے، پچھلی بات بھی ذہن میں رہے، یہ بات بھی ذہن میں رہے۔ ایک بندہ ہے ابھی یعنی کہ رات کو اب دل کر رہا تھا کہ یار میں کل کا روزہ نہ رکھوں، اب سوچ رہا ہیلا بانا تلاش کر رہا ہے کہ یار میں سے روزہ کس طرح کسے معاف ہو جائے۔ پتہ چلا رات کو اتنا ٹھنڈا پانی پیا، اتنا ٹھنڈا پانی پیا، ٹھنڈے پانی سے نہاتا رہا، تو صحیح بات ہے بخاری ہوگا اور کیا ہوگا، ولی یہ قابل تو ہے نہیں کہ چلو اس کی بخار نہ ہو۔ اب بیمار ہو گیا، ایسا بخار طاری ہو گیا، اتنا نزلہ شدید چھوٹ گیا ہے، اتنی کھانسی ہو گئی ہے کہ اب اگلا روزہ نہیں رکھ سکتا، تو شریعت کہتی ہے کہ جان بوجھ کر یہ عمل کیا روزے سے بچنے کے لیے تو ایک تو یہ گناہ گار ہوا، صحیح ہے، اور اگلے دن کا روزہ نہیں رکھے گا تو اس پر بھی گناہ اور اس پہ قضا لازم ہوگی۔ اب دوسری بات کہ بندے نے روزہ تو رکھ لیا، صحیح ہے، اب چاہتے ہیں کہ میں روزہ توڑ دوں تو کیا کروں؟ سوچا کہ یار اپنے اوپر ایسا کچھ معاملہ کر دوں، ایسا کوئی مرض لے آؤں تو مجھے روزہ توڑنا پڑے۔ پتہ چلا جا رہا ہے جان بوجھ کر اپنے آپ کو ایسا مار مارا ہے کہ اب زخمی ہو گیا، اب خون بھی بہہ رہا ہے، اب ڈاکٹر کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کو لکوڈ دو کہ اندر لکوڈ جائے تو اس کی کمزوری رکے، اب اس پہ روزہ توڑے گا تو شریعت کہتی ہے کہ اپنے آپ کو جان بوجھ کر اس طریقے سے نقصان پہنچایا تو اب اس پہ روزے کی قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ سمجھ گئے؟ مطلب یہ رمضان کا جو روزہ ہے کوئی معمولی روزہ نہیں ہے، اس طرح کی کوئی حرکت اگر خدا نہ خواستہ کرتا ہے تو سوچ سمجھ کر اس طرح کا معاملہ کریں۔ اب اسی طریقے سے ہے کہ کفارہ کس طرح ادا کیے جائیں گے، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ آپ کو پہلے ہی میں نے بتا دیا کہ 60 روزے پے در پہ ہیں، صحیح ہے۔ اب اس میں دوسرا بات آتی ہے کہ اب بندہ ایسا ہے بالکل کمزور ہے، مثال کے طور پر بزرگ ہے، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتے بھائی، صحیح ہے۔ رمضان کے روزے کیسے کیسے کر کے رکھتے تھے، اب 60 روزے پے در پہ کیسے رکھے بھائی؟ اب پتہ ہے کہ مرض لاحق ہو جائے گا زیادہ، تو اب ایسے شخص کے لیے ہے کہ 60 روزے نہیں رکھ رہا تو اب وہ 60 مسکینوں ایسے لوگوں کو جو کھا پی نہیں سکتے اپنے پیسوں سے، ایسے 60 مسکینوں کو یا پھر ایک ہی شخص کو 60 دن تک 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلا، 2 وقت کا، دوپہر شام پیٹ بھر کر کھانا کھلا، یعنی کہ اب اس کو مزید کھانے کی حاجت نہ ہو، اتنا اس کو کھانا کھلائے، یہ اس کا کیا ہے؟ کفارہ ہے۔ ہاں بیچ میں اس میں 1-2 دن چھوٹ سکتا ہے، اس میں کوئی قید نہیں، روزے کی قید تھی، صحیح ہے، یہ معاملہ ہوا۔ اب کہتے ہیں کہ روزہ جو کفارے کا ہے کیا ڈائریکٹ رمضان گزر جانے کے فوراً بعد یعنی کہ دوسری عید سے شروع کریں؟ تو شریعت نے اس میں پابندی نہیں رکھی ہے، شریعت نے یہ کہا کہ 60 روزے کبھی بھی رکھنے ہیں، پے در پہ رکھنے ہیں، چاہے وہ شوال کے بعد رکھے جب بھی رکھے، صحیح ہے۔ ہاں اب یہ ہے کہ اب ذی-القعدہ میں روزہ رکھتا ہے، اب اگلا مہینہ ذی الحج کا ہے، ذی الحج میں جو آتے ہیں 10 11 12 یہ جو تاریخیں آتی ہیں یہ تو وہ تاریخ ہے جس میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، تو اب کیا کریں؟ تو شریعت نے جہاں روزہ رکھنے کا منع رکھا ہے نا وہاں تو ہم روزہ نہیں رکھیں گے، اب اس کے بعد سے جو روزہ رکھیں گے تو وہ سلسلہ جو ہمارا پیچھے چل رہا ہے وہ برقرار رہے گا، اب دوبارہ 60 روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس چیز کو ذہن رکھیے گا۔ وہی سوال ہوتا ہے کہ گالی وغیرہ دینے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں روزے کی جو روحانیت ہے، برکت ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ روزے میں مسواک کر سکتے ہیں، سرما لگا سکتے ہیں؟ تو شریعت کہتی ہے کہ روزے کے اندر مسواک بھی کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ مسواک نہ ہو جس میں جھاگ ہوتی ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے زیتون کی درخت کی جو مسواک ہوتی ہے اس میں جھاگ ہوتی ہے، اور ایک مسواک ہوتی ہے جو گرے کلر کی ہوتی ہے اس میں بھی جھاگ ہوتی ہے، تو جھاگ والی مسواک نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جھاگ اس قدر جمع ہوتا ہے کہ وہ ہمارے حلق میں بھی اترنا شروع ہو جاتا ہے، تو اگر حلق میں اتر گیا تو روزہ گیا، اگر حلق میں نہیں اترتا
اگر نہیں اترتا تو پھر بھی وہ مسواک کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، کیونکہ خدشہ ہے کہ اتر جائے گا۔ باقی جو پینون کی جو مسواک ہوتی ہے، جو عام مسواک ہوتی ہے، اس کو کرنے سے کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور یہ مسواک سنت رسول ہے، اور مسواک روزے میں بھی کر سکتے ہیں۔ بات آئی سرما لگانے کی، تو سرما لگانا بھی جائز ہے، یہاں تک کہ فقہاء کرام نے یہ بھی لکھا کہ آپ نے سرما لگایا، اب حلق میں سرمے کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے، اور اگر کبھی تھوکتے ہیں تو اس میں بھی کبھی سرما کا رنگ ظاہر ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے روزے کی حالت میں بھی مسواک لگایا تھا۔ اب اسی طریقے سے سوال یہ ہوتا ہے کہ بعض احباب تھوک اپنے منہ میں جما کر کے پھر پیتے ہیں، کیا اس سے ان کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ جو چیز منہ میں قدرتی طور پہ نکل رہی ہے، تھوک ہے، اگر کوئی جمع کرتا ہے تو یہ مکروہ عمل ہے، برا عمل ہے کہ پورا تھوک جمع کر کے پی رہا ہے، کس طریقے سے اترتا ہے اللہ معاف کرے، مگر یہ عمل میں اگر کوئی کرتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ایک قرات والا ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، مگر روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے منہ میں بار بار بلغم بھی آتا ہے اور وہ بھی وہ لے لیتا ہے اندر، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اندر ہے، اور خدا نہ خاصا باہر نکال کے پھر لیتا ہے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ کیا جو مشقت والا کام کرتے ہیں وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ یعنی کسی کا کام ایسا مزدوری والا ہے، اب وہ سوچتا ہے کہ یار میں مزدوری کروں گا، اب میں روزہ رکھوں گا تو میں مزدوری نہیں کر سکتا، میں گھر کیسے چلاؤں گا، رونا دھونا شروع کر دے، تو اس کو رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ وہ رکھے گا، اپنے کام کے اندر کمی کر دے۔ اب یعنی کہ شریعت نے اس روزے کی اتنی تاکید فرمائی، یعنی اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، اپنا کام تھوڑا کم کر لیں، کم کما لیں، کم کما لیں، مگر روزہ نہیں چھوڑ۔ جو احباب روزہ چھوڑ دیتے ہیں کام کی خاطر، یاد رکھیے کام کی خاطر روزہ چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کمائی میں برکت بھی نہیں فرمائے گا، یعنی اپنے رب کی عبادت چھوڑ کر تو کام کر رہا ہے، کما رہا ہے، تو جو روزی کے اندر برکت دینے والا ہے اس کو ناراض کرتا ہے تو وہ رب تیری روزی میں برکت کبھی نہیں دے گا۔ اب آگے سوال ہوتا ہے کہ کیا اذان ہو تو ہی افطار کرنا چاہیے؟ بڑا بڑا معاملہ ہے جو آج کل ہمارے ابھی بھی چل رہا ہے، لوگ اذان کا انتظار کرتے ہیں، اذان ہوگی تو میں افطاری کروں۔ بعض مسجدوں میں اذان لیٹ ہوتی ہے، وقت ہو چکا ہوتا ہے، بعض مسجدوں میں 5-7 منٹ بعد اذان ہوتی ہے، کیونکہ اذان ہے نماز کے لیے، ہماری افطاری سحری کے لیے نہیں ہے، اور یہ بے وقوفانہ حرکت سحری میں عموماً ہوتا ہے، اذان ہوگی تو میں سحری رکوں گا، اور بعض اللہ اکبر اللہ انہیں عقل سلیم دے، اذان ہوتی ہے پھر پانی کا گھونٹ لیتے کہ آخری۔ یاد رکھیے افطاری سے پہلے آپ افطاری نہیں کر سکتے، سحری کا وقت ختم ہوا اس کے بعد آپ سحری ختم نہیں کر سکتے۔ شریعت کہتی ہے کہ افطاری میں اگر آپ کو ٹائم کا شک ہوتا ہے کہ میری گھڑی تھوڑی آگے پیچھے ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ 2 منٹ بعد افطاری کریں، اور 2 منٹ نہیں 5-10 منٹ پہلے اپنی سحری کو مکمل کر لیں، شریعت یہ کہتی ہے۔ اور اذان پہ نہ چلو، آپ کے پاس کیلنڈر ہونا چاہیے سحری اور افطاری کا، اور وہ کیلنڈر بھی قابل محتاج لوگوں کا ہونا چاہیے، جس طرح اس وقت دعوت اسلامی کا ایک اپنا کیلنڈر ہے، جماعت اہل سنت کا اپنا ایک کیلنڈر ہے، بالکل معتبر ہے، ان کی تاریخ ہونی چاہیے، اور آپ کی گھڑی بالکل درست، یعنی کہ آپ کوئی ایسا چینل دیکھیں جس کی گھڑی بالکل پرفیکٹ ہو، جس طرح مدنی چینل ہے، انہوں نے بہت ساری احتیاطیں کی ہوئی ہیں، تو اس کے مطابق آپ کی گھڑی ہونی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اینڈرائڈ جو موبائل ہوتا ہے، آئی فون ہوتا ہے، ان کی گھڑیاں عموماً اکثر اپنے ایک ٹائم ایکٹوریٹ ہوتی ہے، اس کو دیکھیں اور اس کیلنڈر کو دیکھیں، پتہ چلا کہ سحری کتنے بجے ہیں، مثال کے طور پر 4:45 بجے، یعنی ختم ہو گیا۔ اب آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ میں 4:30 بجے اپنی سحری مکمل کر لوں، بالکل فریش ہو جاؤں۔ افطاری پتہ چلی افطاری کتنے بجے ہے، مثال کے طور پر 6:30 بجے، اب آپ کو پتہ چل کے 6:30 یعنی 6:30 پر ہے، آپ کوشش کریں کہ 6:32 یا 33 پر اپنی افطاری کریں۔ کبھی کبھار مؤذن صاحب پر بھی بھروسہ مت کیجیے، انسان ہے وہ تو اذان دینے کے بعد کھائے گا، اپنا تو روزہ بچا لے گا، آپ کو روزہ چلا جائے۔ مسجد الیکٹرانک چیز ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، پتہ چلا مولوی صاحب نے دیکھا ٹائم ہو گیا، انہوں نے اذان دے دی اور آپ نے اس کے اذان پہ کھا دیا، تو
تو آپ کا روزہ چلا گیا، آپ کے لیے مسئلہ ہو گیا۔ یہ یاد رکھیے گا، اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اذان کے محتاج مت ہوئیے گا، آپ ان کیلنڈروں اور اپنی گھڑی کے حساب سے چلیے گا۔ اور جس میں خدا نہ خواستہ ماضی میں یہ حرکت کی ہے کہ اذان ہوئی، پانی کا گھونٹ پی لیا کہ میری اب سحری ہو گئی، تو وہ ان روزوں کو اندازہ لگائے، پھر بعد میں ان روزوں کی قضا کریں کہ آپ نے روزہ توڑ دیا اور پورے دن آپ بھوکے رہے۔ اللہ تعالیٰ اس خطا کو معاف فرمائے، جہالت میں ہو گیا۔ اب اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ روزہ کس حالت میں نہ رکھنے کی اجازت ہے، یعنی بندہ کہتا ہے میں روزہ کب نہ رکھوں، تو روزہ آپ اتنے شدید بیمار ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو ٹائم پہ دوائیں لینی ہیں، ٹائم پہ صبح بھی آتی ہے، دوپہر بھی دوائی آتی ہے، اور واقعی میں ایسا ہے کہ اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو مرض بڑھ جائے گا، جان پر آ جائے گا، تو اس صورت میں آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ حیض و نفاس والی اس کا تو روزہ ہوگا ہی نہیں ہے، صحیح ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض ہوتے ہیں شوگر کے مریض، شوگر اتنی شدید ہو چکی ہے کہ ان کو تھوڑا تھوڑا کھانا پینا رہتا ہے، ہر 2 گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ تو کھانا ہے، اگرچہ بسکٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر نہیں احتیاط کریں گے تو ان کا یہ مرض شدید بڑھے گا، اور واقعی میں قابل ڈاکٹر کہہ رہا ہے تو ایسے شخص کو روزے نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اب روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ روزہ کبھی رکھیں گے ہی نہیں۔ اب یہ رمضان ہے نا، اس رمضان کی قضا اس پہ لازم ہے، جب صحیح ہو جائے گا اس کی قضا کرے گا۔ کیا کرے گا جی؟ قضا کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موت دے دی، اب انتقال کر گیا، تو اس پہ لازم اس شخص پر کہ جب وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے نا، اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کر دے کہ میں روزہ نہیں رکھ رہا، اگر میں مر گیا تو میری طرف سے میرے مال میں سے فدیہ دے دینا۔ یہ وصیت کرنا اس پر کیا ہے؟ لازم، یعنی واجب ہے۔ اور پھر اہل خانہ پر بھی یہ لازم ہو جائے گا کہ یہ وصیت کر دیا ہے تو اس کے مال وراثت میں سے ان روزوں کو اس کو فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ اب اسی طریقے سے کیا میں اپنے والد کے بدلے والد کے روزے کسی سے اور رکھوا سکتا ہوں؟ یہ آخری سوال تھا، وہی پچھلا سوال جو میں نے آپ کو بتایا کہ کسی کا روزہ کوئی نہیں رکھ سکتا، کسی کی نماز کوئی نماز ادا نہیں کر سکتا۔ وہی بات ہے کہ والد نے وصیت کی تھی تو وصیت کے طور پہ کفارہ یعنی کہ فدیہ ادا کرے، اور وصیت نہیں کی تھی تو اولاد کو خود کو چاہیے کہ والدین نے اپنے پیسوں سے ہمیں پالا ہے، ہمیں پڑھایا ہے، ہمیں کھلایا ہے، ہمیں پہنایا ہے، ہماری خواہشوں کو پورا کیا ہے۔ والد کے جانے کے بعد کوشش کریں کہ والد نے نماز ادا نہیں کی تھی، والد نے روزہ نہیں رکھا تھا، تو اپنے مال سے ان کا یہ فدیہ ادا کر کے جو ان پر یہ ایک عذاب ہو رہا تھا اس عذاب کو ختم کرنا۔ یہاں تک سوال تھے جو میں نے آپ کے سامنے اس کے جواب دیے۔ اب کچھ مزید سوالات ہوتے ہیں تو کوشش کیجئے گا کہ واٹس ایپ نمبر جو میرا ہے فیصل بھائی سے یا کسی بھائی سے بھی لے لیجئے گا، اپنے طور پہ سوال کرتے رہیے گا۔ ہر کسی کے اپنے پرسنل ہوتے ہیں سوالات، آپ اس سے بھی اپنے روزے کے جو معاملات ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نیٹ اس وقت بھرا پڑا ہے، کچھ چند مفتیان کرام کے نام بتا دیتا ہوں۔ مفتی اکمل مدنی صاحب قابل احترام شخصیت ہے، یوٹیوب پر ان کو سرچ کر کے روزے کے مسائل آپ سن سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مفتی شاہد مدنی صاحب، اسی طریقے سے مفتی مدنی رضا صاحب، یہ اہل سنت کے مفتی ہیں، اور دیگر دارالافتاء جو ہوتے ہیں اہل سنت کے، ان کی ویب سائٹ ہوتی ہے جیسے کہ دعوت اسلامی کا دارالافتاء ہے۔ اب ان کے جو مفتیان کرام، مفتی قاسم ہو گئے، مفتی علی اصغر ہو گئے، مفتی ہاشم ہو گئے، ان کے نام کو سرچ کر کے یوٹیوب سے ان کے جو بتائے ہوئے مسائل ان کو آپ سنیں، اس سے آپ دین کو حاصل کریں۔ اس سے اگر آپ کو شوق ہوگا آپ ان سے علم حاصل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آپ کو اس کی دلچسپی عطا فرمائے گا۔ اب ایک سوال ہے، الہام ہو گیا، آپ کے سامنے پیش کرو، کیا انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ سوال ہے۔ ڈریپ لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ سوال۔ اب یہ ایک مختلف ہی مسئلہ ہے، اختلاف ہے، مگر زیادہ تر جھکاؤ کہاں پر ہے اور زیادہ تر تقویٰ کہاں پر ہے، اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں۔ میرے مرشد قریب سید شاہ تراب الحق قادری علیہ رحمۃ،
آپ انجیکشن لگانے کو منع فرماتے تھے روزے کی حالت میں اور ڈرپ لگانے کو بھی منع فرماتے تھے. کیوں؟ انجیکشن لگاتے ہیں آپ، اب وہ سوئی تو بنے یہاں ہماری ہے، اب اس کی دوائی کہاں تک جائے گی؟ ہر باشعور کو پتہ ہے پورے جسم میں سرایت کرے گی. ہمارے معدے میں جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ معدے میں کوئی چیز گئی روزہ گیا. تو قبلہ شاہ صاحب منع فرماتے تھے کہ کسی نے روزے کی حالت میں انجیکشن لگایا اس کا روزہ گیا. اور ڈرپ آپ کو پتہ ہے پورے شریر میں جاتا ہے، نس کی صورت میں کہیں کہیں سب جگہ جائے گا، پیٹ میں بھی جائے گا، سب جگہ جائے گا. تو اس سے بھی روزہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. مگر پھر بھی دور کو حاضر رکھتے ہوئے علماء کرام نے یہ فرمایا کہ اگر بالکل زیادہ مسئلہ ہو گیا، پتہ ہے کہ ابھی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اتنا نہیں لگا کہ بھائی اس کو کچھ کھانا پینا پڑے گا، کہتے ہیں نا کہ TT کا انجیکشن لگا لو. اب پتہ ہے کہ ابھی بھی ٹائم ہے، مطلب کہ 3 بجے میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اب 6 ساڑھے 6 بجے افطاری ہے، تو ہم کہیں گے کہ انجیکشن نہیں لگا. پتہ چلا کہ بھائی سیری کر کے آ رہا تھا، رستے میں ہی روزے کا ٹائم ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ سیری کا وقت ختم ہو گیا، اب جا کے ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اب انجیکشن لگانا ضروری ہے کہ نہیں لگائے گا؟ تو اب پوائزن جو ہے وہ پھیل جائے گا، جو زہر ہے وہ جسم میں پھیلنا شروع ہو جائے گا. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بامر مجبوری، اب اس میں اختلافی معاملہ ہے، بعض کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹتا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اب انجیکشن لگا لیں کیونکہ ضرورت ہو گئی اور تاخیر کرے گا، جو رگڑ لگی ہے اس کا زہر اس کے جسم میں سرایت کر جائے گا، بڑا نقصان ہوگا. تو ہم کہتے ہیں انجیکشن لگوائے. اب انجیکشن لگوائے گا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. باقی ڈرپ کا جو معاملہ ہے، ہم ڈرپ کی اجازت نہیں دیتے. اب بالکل مرض بڑھ چکا ہے، سیدھی بات ہے، تو شریعت نے ویسے ہی کہہ دیا کہ روزہ توڑ دو، تو ہم کہتے ہیں کہ پھر روزہ توڑ دو. ڈرپ کی اجازت نہیں دیتے کہ ڈرپ لگائے. پتہ چلا ڈرپ کی اجازت دینے لگیں گے، تھوڑی کمزوری آئے گی تو پتہ چلا صاحب استطاعت بندہ ہے، روزانہ ڈرپ لگا رہا ہے، طاقت بڑھا رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، مطلب اب تم نے روزے کی روحانیت بھی ختم کر دی. تو ڈرپ کی اجازت نہیں ہے، جو ڈرپ لگائے گا روزہ فاسد ہے. انجیکشن کی بھی باامر مجبوری ہے کہ یہ جو مرض تھا اس کو ختم کیا جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو تمام مذکور مسائل کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلا جو جمعہ المبارک ہے وہ الحمدللہ رمضان میں ہوگا. رمضان کی برکتیں ہیں، اس کی وہ ہر گھڑی، یعنی اس کا ہر سیکنڈ، ہر لمحہ باعث سے برکت ہے. اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھیں، کیا پتہ اگلا رمضان ملے نہ ملے. اس کی اس طریقے سے ادب کریں، اس کی ایسی تعظیم کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ڈھیروں برکت عطا فرمائے. اور ایک فضیلت یہ بھی بتاتا چلو، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جو کسی روزے دار کو افطار کرواتا ہے، اس کا مفہوم ہے جو کسی روزے دار کو افطار کرواتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت بھی فرماتا ہے. اور دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزے کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے. روزہ میں نے ایک نے رکھا، مجھے ایک کا ثواب مل رہا ہے، وہ تو الگ بات ہے اللہ کتنا ثواب دیتا ہے، وہ تو ویسے ہی ہمارا بونس والا مہینہ ہے، سینکڑوں ثواب ملتے ہیں. مگر کیا ایک شخص کا سینکڑوں ثواب مل رہا ہے؟ اب میں کسی کو افطاری کروا رہا ہوں، اس کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عطا فرمائے. اس کو تو ملے گا، مجھے بھی اس کا ثواب سینکڑوں کی تعداد میں ملتا ہے. تو کیوں نہ میں ایک ذہن بنا لوں کہ کوئی بہانہ ڈھونڈوں، کوئی پیکٹ بنا لوں. پتہ چلا میں جا رہا ہوں، فیصل بھائی کہ آپ کا ریٹ ہے، فیصل بھائی میری پیٹ آپ کو گفٹ ہے، فیصل بھائی کے گھر میں سے کوئی کھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب دے گا. پیکٹ بنایا میں نے اس بھائی کو دے دیا، پیکٹ بنایا میں نے اس کو دے دیا. اب دیکھیں اتنا کوئی بڑا مشکل نہیں ہے. ایک پیکٹ میں اگر بندہ چھوٹا سا کچھ بھی 2-3 چیزیں میں ملاتے 100 روپے کا پیکٹ بنے. ہاں میں ذہن بنا لوں کہ میں 30 دن کے حساب سے 30 پیکٹ ہر روز ایک پیکٹ بناتا ہوں. اللہ نے اور دیا ہے تو میں اور رمضان میں تو مجھے خرچ کرتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرم فرما دے کہ جو نوکری کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مختلف جگہ سے ذرائع بنا دیتا ہے. اس کو تو ایک ماشاءاللہ بونس بھی مل رہا ہوتا ہے، پھر آگے پیچھے سے بھی سیٹ ہی ہے، کرم فرما دیتا ہے. تو کیوں نہ ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اس کی طرف سے برکتوں کا نزول حاصل کرنے کے لیے ہم اس طرح کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں تو کریں گے نا انشاءاللہ. اور میرا ایک خواب ہے
جس طریقے سے خارا در کی مسجدوں میں ماشاءاللہ افطاریاں ہوتی ہیں، خارا در کے چاہے بھکاری ہو وہ بھوکا نہیں مرتا، افطاری میں جا کے ماشاءاللہ کھا لیتا ہے، جتنے غریب ہوتے ہیں وہ بھی بیچارے افطاری کر لیتے ہیں۔ میرا ایک خواب ہے کہ ہماری جامع مسجد اہل سنت کے اندر بھی افطاری کر رہے ہیں، ہم ذہن بنائیں سب تھوڑا تھوڑا ملا کر یہاں پر ایک سسٹم شروع کریں۔ یاد رکھیے جب ایک کام دکھتا ہے نا تو وہ خود بخود بڑھ جاتا ہے۔ 2 تھالے لگ گئے تو ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ 2 سے 10 بھی ہو جائیں گے، 10 سے 20 بھی ہو جائیں گے، اور ماشاءاللہ ایک برکت ہو جائے گی۔ اور شروع کرنے والا شروع کر کے دنیا سے تو چلا گیا، تا قیامت یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر میں بھی اس کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اس نیت سے یہ سلسلہ شروع کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے مال میں برکت بھی عطا فرمائے گا، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے بھی فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ